السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم حنیف اور آپ دیکھ رہے ہیں کافی ود RNN۔ ہمیشہ کی طرح بہت ہی خوبصورت شخصیت آج ہمارے شو میں تشریف لائی ہیں۔ فنون لطیفہ سے تعلق ہے۔ وہ جو ایک بیریئر ہے اس کو توڑا اس شخصیت نے کہ کلاسیکل فنکار جو ہیں وہ صرف گھرانوں سے جنم لیتے ہیں، گھرانوں میں پروان چڑھتے ہیں، اور کلاسیکی موسیقی جو ہے وہ گھرانوں کی محتاج ہے۔ ان گھرانوں سے بہت سیکھا ضرور، مگر ان کا جو ایک خاندانی بیک گراؤنڈ ہے اس کا تعلق کسی بھی نسل سے فنون لطیفہ سے نہیں جڑتا، نہ ملتا ہے۔ بہت خوبصورت شخصیت ہے، بہت خوبصورت گفتگو کرتے ہیں، پروفیسر آف میوزک ہیں، پوری دنیا میں جو ہے وہ اپنے فن کے ذریعے ملک اور قوم کا نام آج بھی روشن کر رہے ہیں، اور اتنے ہی خوبصورت کلاسیکل گائک ہیں۔ میری مراد ہے ون اینڈ اونلی فہیم اظہر سے۔ ویلکم ٹو دا شو سر۔ ویلکم سر۔ ویلکم ٹو دا شو سر فہیم صاحب۔ السلام علیکم جی، بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے کی، ویلکم اور بڑی دیر سے یہ خواہش تھی پوری ٹیم کی کہ فہیم اظہر صاحب تشریف لائیں۔ سو کائنڈ آف یو سر، آپ نے انوائٹ کیا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو سر ایک تو تھوڑا سا ہم ایک آپ کی آٹو بایوگرافی جو ہے جی جی، وہ جاننا چاہیں گے کہ کہاں آپ کی پیدائش ہوئی، اور بچپن کہاں گزرا، اور گھر کا ماحول کیا تھا بچپن میں؟ جی میں لاہور میں ہی پیدا ہوا۔ ہمارا گھر جو ہے وہ گوال منڈی، جو لاہور کا تقریباً اندرون ہی بنتا ہے، بہت زیادہ دور نہیں ہے والٹ سٹی سے، اچھا۔ تو وہاں ہماری پیدائش ہوئی۔ ویسے تو میں اپنی نانی کے گھر پیدا ہوا تھا جو کہ عثمان گنج کا ایریا ہے، لیکن وی یوز ٹو لیو ان گوال منڈی۔ تو گوال منڈی میں پیدائش کے بعد میں وہیں پلے بڑھے، تقریباً پھر 25 سال پہلے وی موو ٹو ماڈل ٹاؤن۔ تعلیم میری جو تھی وہ پہلے ہم ڈان باسکو میں پڑھتے تھے، ڈان باسکو اسکول، ایمپریس روڈ، وہ ریڈیو پاکستان کی سائڈ پہ اگر آپ جائیں، پولیس لائن کے ساتھ ڈان باسکو اسکول تھا، وہاں پڑھے۔ دین ہم گورنمنٹ کالج میں پڑھے، پھر BSc میں نے وہاں سے کی گورنمنٹ کالج سے، اور پھر میں نے MA کیا پنجاب یونیورسٹی پولیٹیکل سائنس۔ تو دس واز مائی پرائمریلی، جو میں اپنے آپ کو اگر تعلیمی طور پہ تو میں اپنا اتنا نہیں بتاتا، کیونکہ آئی نیور ورکڈ آؤٹ دس آسپیکٹ آف مائنڈ کہ میں تعلیم میں نے کبھی نوکری نہیں کی، میں نے کبھی جاب نہیں کی، تو میں نے میوزک ہی کیا، تو میں میوزک کے ساتھ ہی وابستہ رہا۔ تو یہی میری فیملی میں جو ہے نا کون لوگ تھے، کتنے لوگ تھے، اور ماحول کس طرح کا تھا؟ فیملی میں یہ دلچسپ بات ہے کہ ہم 4 بھائی ہیں، 2 بہنیں 4 بھائی، اور میں ذرا تعلیم میں ذرا مٹھا تھا، جسے اپنی زبان میں ہم کہتے ہیں۔ تو مائی فادر یوز ٹو بی ورڈ کہ یار یہ پڑھتا نہیں ہے، اس کو پڑھائی میں دلچسپی نہیں، فوکس پرابلم ہوتا ہے کچھ بچوں میں نا۔ تو وہ پریشان تھے۔ تو ہمارے ایک انکل تھے، وہ آتے تھے گھر، تو وہ لیٹ جاتے تھے ہمارے کارپیٹ پہ تکیہ رکھ کے، تو وہ گاتے تھے، میں بھی ان کے ساتھ، انہوں نے کہا چل تو بھی گا، میں بھی گاتا تھا ان کے ساتھ۔ تو انہوں نے ایک دن میرے فادر سے کہا کہ یار یہ بچہ تو، اس کی ذہن اچھا ہے، مشکل گانے بھی یاد ہیں، تو اس کو آئی مسٹ بی اراؤنڈ 7-8 سال کا ہوں گا، 9 سال کا، تو اس کو میوزک سکھاؤ، اگر کوئی پرابلم ہے نا اس کے ذہن کا تو یہ ہو۔ ہمارے فادر مجھے لے گئے، ایک استاد، میرے پہلے استاد تھے استاد GA فاروق صاحب، وہ مصری شاہ میں رہتے تھے، بہت بڑے اور پیارے انسان، بڑے شفیق انسان۔ تو میں نے ان سے کچھ 2 سال 1.5 سال تعلیم لی ہوگی ابتدائی، تو اس کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، لیکن بائی دا ٹائم مجھے ذرا میوزک میں میری دلچسپی بڑھ گئی۔ تو تعلیمی اعتبار سے تو میں ویسا ہی رہا جیسا میں تھا، لیکن میوزک جو تھا وہ میرا ایک پیشن بن گیا۔ دین آئی اسٹارٹڈ فالوئنگ اٹ۔
پھر میں نے مختلف لیولس پہ اس کو ذرا کوشش کی. تو میں یہ میرا ابتدائی دور تھا. پھر میں بہت سے اساتذہ کے ساتھ پاس رہا, ان کے ساتھ میں نے ٹریول کیا, جرنی کیا, مطلب میوزیکل سینس میں. تو استاد پرویز پارس صاحب سے میں نے سیکھا, استاد چھوٹے غلام علی خان صاحب سے سیکھا, طفیل فاروقی صاحب ایک بڑے کمپوزر تھے, ان سے سیکھا. اور میں اس دوران ریڈیو اور ٹی وی پہ بھی میں پروگرامز کرتا تھا, بچوں کے پروگرامز وغیرہ آنا جانا تھا میرا. تو یہ میرا ابتدائی دور تھا. تو اس طرح سے میں آگے چلا. آپ نے اپنے کریئر میں کلاسیکی موسیقی کا جو عروج ہے جی. وہ کون سا دور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دور بہت بہتر رہا؟ پوری ورلڈ کی بات کر رہا ہوں, ناٹ اونلی ان پاکستان. جی, جو میں نے دور دیکھا جی, میں پہلی بار میں نا اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. ویام شالہ میں ایک برسی ہوا کرتی تھی, جسے آپ کہتے ہیں کہ سالانہ کسی کے انتقال پہ بھائی لال صاحب ایک بہت بڑے گویے تھے, ان کی برسی تھی, اور عالمگیر صاحب ایک کلیرنٹ نواز, ان دونوں کی برسی ہوتی تھی وہاں پہ. تو میں چھوٹا سا تھا, کوئی 15 سال کا ہوں گا, 16 سال کا. تو مجھے بھی وہاں پہ کوئی لے گئے میرے استاد, تو انہوں نے مجھے وہاں پہ اسٹیج پہ بٹھا دیا. راگ شاگ تو میں ایسے ہی ہلکا پھلکا سیکھا ہوا تھا. مجھے یاد ہے میں نے وہاں پہ گایا. استاد طالب حسین مرحوم بہت بڑے استاد تھے طبلے پہ, وہ بیٹھے ہوئے تھے, انہوں نے میرے ساتھ ٹھیکہ لگایا. اچھا, مجھے نہیں پتا تھا اس وقت سامنے سلامت علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں, بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. تو خیر میں نے کہا, تو میں کہا کہ گھر آ گیا. تو جب میں آیا تو مجھے پتہ چلا کہ ایک دو دن کے بعد استاد غلام حیدر خان صاحب, ایک بہت بڑے ہمارے اسکالرلی اور بہت بڑے اچھے گائک تھے, بڑی کتابیں بھی لکھی انہوں نے پھر مجھے گھر آئے, اور گھر آ کے انہوں نے کہا کہ مجھے سلامت علی خان صاحب نے بھیجا ہے. میں حیران ہو گیا, میں نے کہا ہیں. تو انہوں نے کہا جی سلامت علی خان صاحب نے کہا اس بچے کو میری طرف سے شاباش دینا, اور اس کو کہنا میوزک کو جاری رکھو. تو میں تو اوور دا مون, میں تو بڑا, تو وہ پھر میں نے پیشن بھی تھا, ایک شوق بھی تھا. پھر سلامت علی خان صاحب نے مجھے بہت پیار کیا, بہت انہوں نے انکریج بھی کیا, بلا بھی لیتے تھے, گھر پہ بھی جاتے تھے. تو میرا سفر اس طرح سے اپریسیشن سے شروع ہوا, اور بڑھتا 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 یہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو ہم نے جو کچھ حاصل کیا ان ترغیبات کی وجہ سے, پیار محبت اساتذہ کے, ان کی وجہ سے ہم نے یہاں تک کچھ جو بھی کیا. اچھا, جیسے آپ نے خود ہی کہا کہ بنسبت فیملی میں تعلیم میں آپ کا اس طرح رجحان نہیں تھا جس طرح ظاہری بات ہے کہ دیگر بہن بھائیوں کا تھا. جی. اور وہ تو ایک ٹارگٹ سیٹ کر کے کر رہے ہوں گے نا کہ انہوں نے کس فیلڈ میں جانا ہے, کس جاب میں جانا ہے, کس بزنس میں جانا ہے. جی. تو آپ کو یہ ریئلائز تھا کہ کلاسیکل میوزک جو ہے وہ وہاں اتنی آمدن نہیں ہے, پیسے کی ریل پیل نہیں ہے, یہ تو کس طرح زندگی گزرے گی, کیا کریں گے؟ I never thought of it, to be very frank. میرا پیشن اتنا ہیوی تھا کہ میں نے آج بھی میں نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ کیسے چل رہا ہے, کیسے چلے گا. قدرت نے کچھ نظام وضع کیا ہے, اس کے مطابق چلتا ہوں. لیکن میرا کبھی یہ مطمع نظر ہی نہیں رہا, شاید بے وقوفی کہہ لیجیے, فی زمانہ تو یہی کہیں گے نا لوگ, جو اپنی معاشیات کے بارے میں نہیں سوچتا, جو اپنے بود و باش کے بارے میں نہیں سوچتا, تو اس نے کیا کرنا ہے. میں نے جو کچھ بھی کیا وہ میں نے آنکھیں بند کر کے دوسری چیزوں سے میں یہ کرتا چلا گیا, اور آج تک میں کر رہا ہوں. اینڈ آئی ہیو نو, وہ نہیں مجھے ہے کہ ریگریٹس نہیں ہے کہ بھائی ٹھیک ہے, ہوتا ہے, ہر زندگی میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں. آپ اپنے خاندان میں پہلے آرٹسٹ؟ جی, میں اکیلا ہی. اس سے پہلے کبھی؟ جی نہیں, کوئی نہیں, کبھی بھی نہیں. اور وہ جو ایک ہوتا ہے اس طرح فیملیز میں کہ ذرا مشکل ہوتی ہے, بڑے نہیں مان رہے ہوتے, یہ کیڑے کام میں چھپائے. جی. تو اس طرح کا سچویشن آئی؟ جی. میرے فادر کہ جب میں میٹرک امتحان کے قریب بھی میں میوزک ہی کر رہا ہوتا تھا, تو ہی گاٹ آفینڈیڈ ونس. انہوں نے میرا باجا بھی پھینکا, ٹوٹا بھی. تو لیکن میرا راسخ العقیدہ نہیں ہوتے جو پکا یقین ہے, تو میں نے آئی کنٹینیوڈ ود میوزک. تو
تو میں نے پھر میوزک ہی کیا. پھر میں جب گورنمنٹ کالج گیا تو گورنمنٹ کالج کا ماحول بھی بہت میوزکلی سازگار اور مفید رہا. کہ وہاں پہ لوگ جو تھے وہ میوزیکل بیک گراؤنڈ سے بھی لوگ آتے تھے. اور وہاں پہ ہماری میوزک سوسائٹی تھی, ڈاکٹر نذیر احمد میوزک سوسائٹی. تو آئی یوز ٹو بی سیکٹری بھی رہا وہاں پہ میں میوزک سوسائٹی کا. وہاں پہ گاتے بجاتے تھے. اور ادھر بھی ہمارا رجحان یہی تھا کہ گورنمنٹ کالج جانے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے ہم میوزک سوسائٹی جاتے تھے. کلاسز کا کوئی اتنا خیال نہیں تھا, بٹ یہ تھا کہ اٹ واز ونڈرفل ٹائم. آئی ہیڈ گریٹ ٹائم اوور دیئر. اب جب آپ نے اس کو پروفیشن بنا لیا اور پروفیشنلی آپ جیسے آپ نے ایک پرفارمنس کا ذکر کیا ویام شالہ والی, تو اس میں استاد سلامت علی خان اور استاد پارس اور دیگر جو آپ نام ادھر سے جو چلیں ایک آپ کو محبت اور اپریسیشن وہ ملی, مگر ادروائز اتنے گھرانوں کے ہوتے ہوئے تھوڑا سا جو ہے نا کوئی نظریں کبھی ایسی لگیں کہ یار یہ کہاں سے اٹھ کے آ گیا بندہ ہے کون؟ جی آبویسلی یہ ہوتا ہے, ہر جگہ ہوتا ہے. یہ میرے ساتھ ہی نہیں, رقابت داری جو ہے وہ ایک عام عمل ہے جو کہ زندگی میں تقریباً کوئی باہر سے ہو یا اندر سے ہو, اندر کی رقابت داری بھی ہوتی ہے. کرنے والے بھی آپس میں رقابت رکھتے ہیں. تو میں تو باہر سے تھا, تو میرا باہر سے میوزک کی طرف آنے کے بعد مجھے اتنا پیار ملا اساتذہ سے, محبت سے. بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں سکھاتے, لیکن میرا خیال ہے کہ مجھے سکھایا لوگوں نے, اساتذہ نے سکھایا. اور میں اس کے بارے میں بہت زیادہ نہیں کہوں گا کہ اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جی وہ انہوں نے یہ کر, ہاں ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, لیکن آپ کی ڈیڈیکیشن اور آپ کا وہ اساتذہ جو تھے نا پرانے لوگ, وہ امتحان لیا کرتے تھے. وہ مختلف طریقوں سے جی کہ یہ بندہ کتنا ڈیڈیکیٹڈ ہے. موسیقی سے نہیں دیگر ہاں جی اس سے نا یہ کہ جا اتھوں پانی لے کے آ, جا ادھر سے یہ کر کے آؤ. تو وہ کئی بچے کہتے ہیں کہ جی استاد جی نے نا ہمیں پان منگوانے پہ رکھ لیا اور یہ رکھ لیا. دے نیور نو کہ اٹس اے کائنڈ آف, میں مانتا ہوں کہ آج کے دور میں یہ بڑا مشکل ہے, اب تو وہ رواج ہی نہیں ہے, لیکن پرانے دور میں یہی ایک طریقہ کار تھا کہ اساتذہ ایسے کہتے تھے بچوں کو کہ جا ایک کام کر کے آ. تو مطلب کہنے کا کہ یہ اٹ شوز یور ریلیشن شپ ود آرٹ اینڈ ود یور ٹیچر, جو بھی وہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو. تو اس کے لیے معاوضے تو اتنے لیتے بھی نہیں تھے اساتذہ, ہوتا بھی نہیں تھا. تو وہ اس چیز کو آگے رکھ کے نا لوگوں کو ٹرین کرتے تھے کہ اس کی پری ریکویزٹس نہیں ہوتے جو اس کے کہ ہاں یار اے بچہ میرا اتنی دیر سے خدمت گزار ہے, اس کو بتانا چاہیے. ہاں اس سلسلے میں بہت سے لوگ ایکسپلائڈ بھی ہوئے ہیں. میں آئی مسٹ سے دس, یہ نہیں ہے کہ یہ بالکل کلین سلیٹ نہیں ہے, لوگوں کا بہت برا حال بھی ہوا اس کام میں. واقعی لوگوں نے کہیں انہوں نے نہیں بتایا, لیکن جنہوں نے سیکھنا ہوتا ہے وہ سیکھ لیتے ہیں. پہلی بڑی پرفارمنس جو ہے وہ کون سی تھی پاکستان یا پاکستان سے باہر جہاں بھی؟ پہلی بڑی پرفارمنس جس دن آپ جو ہے نا گا کے جب اسٹیج سے اترے ہیں تو پہلے لمحے آپ کو احساس ہوا کہ فہیم اظہر کام ہو گیا. وہ تو ہم آج تک نہیں سمجھ پائے کام ہو گیا. لیکن یہ ضرور ہے کہ میوزک کانفرنس جو تھی وہ اس میں نے پہلی بار جب پرفارم کیا نا تو اٹ واز اے ونڈرفل ایکسپیرینس فار می. میری اتنی بڑی پبلک پرفارمنس پہلی تھی, اور اس میں جب میں نے گایا تو لوگوں نے مجھے بہت سراہا. اینڈ آج بھی لوگوں کو یاد ہے کہ تم نے پہلی بار یہ چیزیں گائی تھیں. اینڈ آئی واز ریئلی, انکریجمنٹ کا ایک خاص لیول تھا وہ میں آج تک کیری کرتا ہوں. پھر باہر بھی انڈیا میں بھی گئے اور کلکتے میں بھی گائے, پھر باہر یورپ وغیرہ میں کئی پرفارمنسز ہوئی, لیکن اٹ واز ون آف اٹس اون کائنڈ, کیونکہ اپنے لوگوں میں ایک اور مزاج ہوتا ہے انسان کا. اچھا, باہر انڈیا اور یورپ یو کے جانے سے پہلے ذرا ایک مرحلہ شادی کا ہوتا ہے, جی 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 ذرا وہ بتا دیں اپنے ناظرین اور فینس کو کہ شادی جو ہے وہ ارینج میرج تھی, لو میرج تھی, وہ مرحلہ جو تھا؟ جی اٹ واز آلموسٹ ارینج, بیکاز آئی واز ان کینیڈا اور میں بہت زیادہ ان دنوں ٹورنگ کرتا تھا, بہت زیادہ میرے آنا جانا بہت تھا. تو اسی طرح ٹور کرتے کرتے میں جب کینیڈا پہنچا تو میری سسٹر بھی وہیں تھیں. تو میری فیملی میں یہ بھی تھا کہ یار یہ
بہت گھومتا پھرتا ہے, اس کو شادی کی طرف نہیں آ رہا, تو اس کا کچھ, تو وہ میری بہن, میری وہاں پہ ایک پرانی ایک دوست تھیں جن کے ساتھ میں ہمارے پرانے تعلقات تھے, تو وہ وہیں تھیں, تو ان سے میں ملا اور فیملی بھی مل لی, میری بہن نے بھی مل لیا. تو وہ میری بہن نے کہا آپ کیوں نہیں کرتے, شادی کرو. تو میں نے پھر کینیڈا میں شادی کی. اس پاکستانی, اور میرے ماشاءاللہ 2 بچے ہیں. تو دیٹس ہاؤ اٹ ہیپنڈ. بچے پاکستانی ہیں؟ ہاں جی, پاکستان. ان میں کوئی فہیم مظہر ہے؟ ہاں, آئی کانٹ سے, میں نے ان کو کہا تو ہے, لیکن وہ بچے آج کل ڈیوائیڈڈ ہیں. سیلف پکڑتے ہیں, کبھی وہ اپنے گیمز کھیلتے ہیں, کبھی ان کی ایجوکیشن کا پریشر ہوتا ہے, پھر میں زیادہ پریشرائز نہیں کرتا ہوں. تو یہ ایک ہے عمل. اچھا, باہر کا سفر جو ہے, بینگ اے آرٹسٹ, ویسے تو آپ گھومتے پھرتے رہے, وہ کب شروع ہوا اور کن کن کنٹریز میں پرفارم کیا آپ نے, اور میوزک کے لیے جو باہر کے پروجیکٹ آپ نے کیے؟ جی, میں تقریباً ارلی 90s میں باہر چلا گیا تھا انگلینڈ. میں یہاں پہ ناہید صدیقی صاحب کا کے لیے میں نے, ہمارے ملک کی بہت لیجنڈری کتھک آرٹسٹ ہیں, ان کے لیے میں نے پہلا پروجیکٹ کیا تھا یہاں پہ, پرزم کے نام پہ. میں نے ایک پروجیکٹ کریٹ کیا تھا بیلے کے لیے. تو وہ میں نے, کیونکہ میں کلاسیکلی ٹرینڈ تھا, تو میں نے گایا تو نہیں تھا اس میں, لیکن میں نے اس میں راگوں کو مرج کیا تھا. میں نے تقریباً 25-30 راگ جو تھے نا, ان کو ٹریٹ کیا تھا سمفونیکلی, یعنی کہ پورا آرکیسٹرا لے کے, آرکیسٹرا نے بجایا تھا اس میں, کوئی اس میں نے باہر سے چیز, یعنی کہ ووکل نہیں ڈالا یا کوئی, تو آرکیسٹرا جو تھا نا, دیٹ واز ارینج فار دیٹ. تو وہ دیٹ واز اے ہیوج سکسیس, اللہ کا کرم ہوا. پہلی بار جب ہم نے کیا تو واز ویری ویل اپریشیٹڈ, اور اس کے بعد پھر دوسرا پروجیکٹ آ گیا, تیسرا, پھر میں نے 4-5-6 پروجیکٹس کیے ان کے ساتھ. دین لنڈن میں مجھے کچھ کمپنیز نے انوائٹ کیا کہ آپ ادھر آئیں کام کریں. میں نے وینٹ دیئر. لنڈن میں نے ایک اکرم خان کمپنی ہے, ان کے لیے میں نے ایز اے کمپوزر اور سنگر کام کیا. تو پھر بہت زیادہ میں نے ٹریول کیا ان کے ساتھ آل اوور دا ورلڈ. آئی کانٹ ریکال ہاؤ مینی ٹائمز آئی وڈ ہیو گون ٹو یورپ اینڈ امیریکا اینڈ اسٹف. بہت بار جاتے تھے. تو وہ میں نے کافی کیا. پھر ہر جگہ ماشاءاللہ بڑے بڑے ملک سارے, کئی چھوٹے بھی, سب ٹریول کیا اور وہاں پرفارم. پیور کمرشل میوزک کرنے کا نہیں کبھی سوچا آپ نے, جس میں ایک دور میں البم ہوا کرتا تھا پورا, اس کے بعد سنگل ریلیز لوگ کرنا شروع ہو گئے, پھر پلے بیک سنگنگ ہے, ادھر کبھی نہیں ہوا؟ رجحان تو تھا. میں ان دنوں باہر بڑا بزی تھا جب یہ ٹی ڈیز کیسٹس وغیرہ نکلتی تھیں, تو اس دور میں باہر تھا اور مصروف بھی تھا, تو اس لیے وہ کام میں نہیں کر سکا اتنا زیادہ. لیکن یہ میں نے کافی کمپوزیشنس کی, کافی گانے بنائے, کافی چیزیں, راگوں پہ بھی کام کیا, اور یہ ساری چیزیں میں کرتا رہا ساتھ ساتھ. اپنا کریٹیو عمل میں نے نہیں روکا کبھی, لیکن یہ تھا کہ کبھی کبھی یہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک کام کی طرف توجہ دیتے ہیں تو دوسرا کام اس سے تھوڑا ہو جاتا ہے. آپ نے سکھایا بھی میوزک, پڑھایا بھی. ہمارے یہاں خواتین جو ہیں ان میں کلاسیکی موسیقی کا رجحان نہ ہونے کے برابر رہا. ماضی میں تھوڑا بہت تھا, اب تو بالکل ہی نہیں ہے. اس کی وجہ اس کی وجوہات ہمارے سوشولوجیکل ٹیبوز ہیں, ہمارے مسائل ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں آرتھوڈاکس ہیں, پرانی وضع کے لوگ ہیں. وی کانٹ سے اینی تھنگ کہ وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں, کیونکہ اس کام کو کیونکہ وہ رسپیکٹ نہیں دی گئی. میں فرینکلی بات کروں گا کہ اس کام کو مرد بھی کریں تو وہ عزت کی نظر سے اتنے نہیں دیکھے جاتے. تو ایک سنگر ہوتا ہے تو وہ کارڈ چھپواتا ہے تو وہ یہ بھی لکھ دیتا ہے کہ آئی ایم انجینئر بائی, سنگر کا اوپر ہوتا ہے اور نیچے اس نے اپنی ایجوکیشن لکھی ہوتی ہے کہ میں, کیونکہ دے ہیو ٹو جسٹ میچ دا نیڈ آف دی آڈینس اور آف دا پیپل جو کہ اپریشیٹ کرتے ہیں.
ارے یار اتنا بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے وہ. تو وہ ہمارے یہاں پہ رجحان رہا ہے. کچھ آرٹسٹ کمیونٹی میں تعلیم کم رہی کیونکہ وہ اپنے پروفیشن کے ساتھ اتنا ہی, تو انہوں نے خواتین کو تو بالکل آگے نہیں آنے دیا. ان کی سریلی بچیاں بھی نہیں گا سکیں. انہوں نے آئی تھنک وائزلی کیا یہ, کیونکہ یہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ مردوں کو نہیں چھوڑتا, وہ برے ناموں سے پکارتے ہیں, آپ کو پتہ ہے. تو وائی دے شوڈ برنگ دا فیمیل آرٹسٹ دا فیملی ممبرز انٹو اٹ. تو ہمارے لیے یہ ایک تو ہمیں ایجوکیشن بہت ضروری ہے, امپاورمنٹ ہونی چاہیے, اور خواتین کے علاوہ آرٹسٹ کی قدر ہونی چاہیے. اس کا نام اس کو برے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے, کیونکہ آرٹسٹ جو ہوتا ہے ہی از اے ریپرزینٹیو آف یور سوسائٹی. ہی لیڈ یو ان سو مینی ویز. باہر جاتے ہیں آپ اپنے آرٹسٹ کو ہی لے جاتے ہیں نا آپ, تو آپ کا آرٹسٹ جا کے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے پاکستان کو. تو گھر میں اگر اس کے لیے اتنا سفوکیشن ہوگی, انوائرمنٹ ہوگی, تو آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ عزت دیں, اور آرٹسٹوں کو بھی چاہیے کہ دے شوڈ بی ویری ویل اکوپڈ. اور تعلیم کی طرف اب توجہ دینا شروع کی ہے. ہمارے آرٹسٹ کمیونٹی کے بچے بھی پڑھ رہے ہیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے. اسی وجہ سے خواتین کا آنا اس میں بہت مضر ہوا, برا سمجھا گیا, کیونکہ لوگ سمجھتے تھے کہ خواتین اس بازار سے آتی. تو اس چیز کو ختم کرنے کے لیے لوگوں نے اس کو اپنایا ہی نہیں. آپ اب بھی دیکھیں, اگر کوئی ایک دو خواتین گاتی ہیں, یا تو وہ بہت ہائی کلاس, یعنی کہ ہائی اسٹریٹم آف یور سوسائٹی, اینڈ جو نچلے لیول پہ ہیں وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ وہاں سے آئی ہے وداؤٹ انکوائرنگ ایون. تو یہ ایک ہمارا المیہ رہا ہے. جب تک ہم اس چیز کو سب پاس نہیں کریں گے, ہم اپنی خواتین کو باہر نہیں لائیں گے, کیونکہ ہمارا اوور آل بھی ہماری خواتین کا اب تو کافی ہے ویسے, بڑی کم تعداد ہے جو کہ پروفیشنل لائف میں آ کے کام کرتی ہیں. ڈاکٹر بن کے شادی ہو جاتی ہے تو کام ختم ہو جاتا ہے. تو وی ہیو ٹو فائنڈ اے وے ٹو ہیو پرائڈ ان اٹ, کہ جی یہ کام جو ہم کر رہے ہیں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے کہ جس کو آپ دنیا میں رسپیکٹ ملتی ہے. میں نے تو بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے, اور کمپلشن ہے وہاں پہ کہ آپ بچے کو میوزک ضرور سکھائیں گے. اپنی سوسائٹی کو سویلائزڈ بنانے کے لیے ہاؤ ڈو یو ڈو اٹ, آپ آرٹ کے ساتھ. یہ تو یونانیوں کے فلسفے کی بات ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جنگیں بھی سکھاتے تھے, تلوار بازی بھی سکھاتے تھے, اور ساتھ کہتے تھے میوزک بھی کراؤ تاکہ اس میں وحشی نہ پیدا ہو جائے. واہ. تو آج کے دور میں ہم چیز نہیں سمجھ پا رہے. آج ہم نے بندوقوں اور توپوں اور ان چیزوں سے آشنا کر دیا اپنی آنے والی نسلوں کو, تو وچ از ویری ڈیٹریمنٹل. یہ آنے والے وقتوں میں ہمیں بہت نقصان دے گا. ہم ایک ایسے خطے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ جنگیں پچھلے 40-45 سال سے پوری ایک نسل برباد ہو چکی ہے. اس کو اگر آپ نہیں کریں گے ٹریٹ, اگر آپ ان لوگوں کو واپس نہیں لائیں گے ٹورڈز پیس, تو یہ آرٹس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. کیونکہ آپ نے دیکھا ملیٹنسی جو ہے وہ جڑ گئی ہے, ہمارے مذاہب کے ساتھ جڑ گئی ہے. آفات اور مصائب جو آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے آئے دن, کہ پوری جنگ لڑ لی ہم نے مذہب کے نام پہ اور سارا کچھ. اب آنے والے وقتوں میں ہاؤ کین وی برنگ آؤٹ آر یوتھ کہ یار آؤ, چلو آؤ بیٹھو یہاں پہ شاعری کرو, یہاں پہ پینٹنگ کرو, یہاں پہ گاؤ بجاؤ. تو یہ چیزیں بھی آپ کو کرنا پڑیں گی, ادروائز آپ کے پاس اور کوئی سلوشن نہیں ہے. اچھا سر, بالکل جو ہے نا ایک فیئر اوپینین, کیونکہ آپ بڑی بولڈ بات بھی کرتے ہیں, اور میں کوئی ہر وقت گلے شکووں کے اس میں بھی نہیں ہوں حق میں کہ گلے شکوے ہی کرتے رہیں. خود سے بھی انسان کوشش کرے, تمام آرٹسٹ بھی ایفرٹ کریں, لیکن باوجود اگر آپ ہمسایہ ملک کی بات کریں, ہم ہر طرح کی تنقید, خلیج, کشیدگی, لڑائی جھگڑا اپنی جگہ, مگر فنون لطیفہ کی جو پذیرائی ادھر ہے, یا آپ ہالی ووڈ کی بات کر لیں وہاں ہے, ہمارے ہاں آج کے دن تک نہیں ہے. یعنی کہ میں پچھلے 30 سالہ دور میں آپ سے کلچر منسٹرز کے نام پوچھ لوں, اگر وفاق میں کون تھا, یا اگر کبھی دیا بھی کسی کو قلم دان تو سر ایڈیشنل, چلیں یہ بھی رکھ لیں ساتھ. جی بالکل صحیح. تو ہماری پریورٹی نہیں ہے فنون لطیفہ. اتنا غیر ضروری ہے آپ کی نظر میں فنون لطیفہ, کوئی فائدہ نہیں اس کا؟
میں تو نہیں سمجھتا جناب. میں نے تو یہ سنا ہے کہ when art is destroyed in any nation, جب فنون لطیفہ خراب ہوتے, خاص طور پہ میوزک کا ذکر ہے, جی سر. وہ اقوام جو ہیں وہ اپنا تشخص کھو دیتی ہیں. کیونکہ میوزک کیا ہے, آرٹ کیا ہے, یہ جوڑتی ہے لوگوں کو ایک ساتھ جوڑ کر بیٹھنا, اور اس کے بعد ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کرنا. کوئی گا رہا ہے, کوئی بجا رہا ہے, کوئی سن رہا ہے, تو ایک آپ کی بلڈنگ ہو رہی ہے, نیشنل جو ہے نا آپ کی گرومنگ ہو رہی ہے, ایک کلچر کے ساتھ وابستگی ہو رہی ہے. اب ہمارے یہاں پہ یہ ہوا ہے کہ بے شمار عرصہ تو ہمارے یہاں پہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ یہاں پہ لوگ اکٹھے بھی نہیں ہو سکتے تھے, اور دھماکے ہوتے تھے. بے شمار چیزیں ہمارے معاشرے میں آ گئی تھیں, جس کی وجہ سے ہمارے لیے یہ انتہائی مشکل ہو گیا تھا. آرٹسٹ بڑے مشکل میں رہے. اور آرٹ اگر اتنا ہی غیر ضروری ہے تو یہ دنیا میں فیسٹیولز کیوں ہوتے ہیں؟ دنیا دوسری اقوام کے کلچر سے روشناسی کے لیے آرٹسٹوں کو باہر سے بلاتی ہے اپنے ملک میں کہ یہ کیا کرتے ہیں, اور ہم اپنے آرٹسٹ کو بھی نہیں بلاتے. ہم نے اپنے آرٹسٹوں کو اگنور کیا ہوا ہے, اور اس کی وجہ سے ایک بیگانگی پیدا ہو چکی ہے ہمارے کلچر سے. ہمارے کلاسیکل فنون لطیفہ جو ہے, مثال کے طور پہ کلاسیکل میوزک لے لیجئے, یہ ختم ہو چکے ہیں اس حوالے سے کہ ہماری نہ پی ٹی وی پہ کوئی پروگرام چلتا ہے جو کہ نیشنل ٹیلی ویژن ہمارا, نہ نیشنل ریڈیو پہ کچھ پروگرام چلتا ہے. اور مجھے وہ بھی وقت یاد ہے جب ہمارے اساتذہ بتاتے تھے کہ 3 وقت کلاسیکل ہوتا تھا. ایک صبح کا راگ گاتے تھے لوگ, وہ جا کے لائیو, پھر دوپہر کا راگ. یہ ریڈیو ٹی وی کی بات کریں دونوں کی؟ ریڈیو کی تو خاص طور پہ, ٹی وی کے تو اپنے پروگرامز ہوتے تھے, ان کا اپنا اسکیجول تھا, اور رات کا راگ. تو موسٹلی کئی بار ایک ہی آرٹسٹ 3 بار گاتا تھا. اب یہاں پہ کیا ہے کہ بالکل وہ سیکشنز ہی بند ہو چکے ہیں, اور لوگوں کو جو ان کی نرسرنگ ہوتی, کسی ٹیلنٹ کی, کسی کی انسپریشن جو بنتی ہیں چیزیں, وہ یہاں پہ مفقود ہو چکی ہیں, یہاں پہ ختم کر دی گئی ہیں. میوزیشنز جو ہیں وہ ناپید ہو چکے ہیں. ہمارے پاس الیکٹرانک میوزک کے علاوہ, جس میں آپ کو کی بورڈ میں سارا کچھ نکال لیتے ہیں, اکوسٹک انسٹرومنٹس بجانے والے لوگ نہیں ہیں. اچھا, اسی پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. ناپید سازوں میں جو ہے نا, کون کون سا ساز ہے جو بڑا امپورٹنٹ تھا اور آپ اس کو مس کرتے ہیں؟ اور یہ جو ڈیجیٹل سازگیری ہے, اس میں رزلٹ سیم ہے اوریجنل کی طرح یا فرق ہے؟ اور فرق ہے تو کتنا فرق ہے؟ نہیں, ایک تو ہو ہی نہیں سکتا. اچھا, ایک چیز ایک نیچرلی بنائی گئی ہے, اور اس کا ایک تعلق انسان کی کانشیسنیس سے بن چکا ہے. اب سارنگی کی آواز جو ہے وہ کبھی بھی نہیں نکل سکی وہاں سے, کی بورڈ سے یا سامپلر سے نہیں نکل سکتی. ستار کی ویسی آواز نہیں نکل سکتی, سرود کی نہیں نکل سکتی, آرٹیفیشیلٹی نظر آتی ہے. تو کیونکہ ہمارا ایوولوشن جو ہے, وی آر بورن ود دیز ساؤنڈس, ہم گرو اپ ہوئے نا ان چیزوں کے ساتھ. مجھے پتا ہے کہ ستار کی آواز کیسی ہوتی ہے, اس میں مینڈ کیسے کھینچی جاتی ہے, اس میں سرود کی آواز کیا ہے, طبلے کا اصل ساؤنڈ کیا ہے, یہ وہ مشینی طبلہ تو نہیں لگا ہوا. تو یہ ساری چیزیں آپ پر امپیکٹ کرتی ہیں. ایک آرٹیفیشیلٹی کا, اب تو اے آئی اور اس کے بعد چیٹ جی پی ٹی اور بہت پتہ نہیں کچھ کیا کیا کچھ نکل آیا ہے, انسان کے ہر عمل میں دخل دینا شروع کر دیا ہے. اب تو لوگ لکھتے چیٹ جی پی ٹی سے, تو اے آئی کی مدد ہر وقت درکار. تو کیا ہوتا ہے کہ اب ہم مشینوں کی طرف جا رہے ہیں. لوگ اپنے گانے ٹیون کرتے ہیں مشینوں میں ڈال کے, ساز جو بجتے ہیں اکوسٹک ساز, ان کو ٹیون کیا جاتا ہے آج کل. تو انفارچونیٹلی وہ دور جو پیورٹی کا دور تھا, وہ تو بالکل ایسی تھا جیسے یہ برائلر مرغی آ گئی ہے ہماری سوسائٹی میں. آپ دیکھ لیجیے نا, ہم یہ کھا رہے ہیں کیونکہ اب لوگوں کا ٹیسٹ بھی ڈیولپ ہو گیا ہے اور ہے بھی سستی. تو سازوں کے ساتھ بھی یہی ہے. کی بورڈ از چیپر دین اینی ادر انسٹرومنٹ ٹو ہائر. آپ اس کو بلاتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بجاؤ, وہ پیسے لے گا. تو ایک کی بورڈ والا بلاتے ہیں, اس سے 3 4 5 چیزیں بجوا لیتے ہیں.
تو ہمارے لیے یہ بڑا عجیب سی بات ہے. اس کے لیے کوئی کوہرنٹ پالیسی ہونی چاہیے، جیسے آپ نے کہا کہ کلچرل منسٹریز اور کلچرل پالیسیز دیز آر ویری امپورٹنٹ. اب بیگانگی کا دور گزر چکا ہے. اب لوگ جو کہتے تھے نا کہ یار یہ تو ہندو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. ہندو نہیں کرتے. ہم لوگ جب ہندوستان میں آئے، مسلمان جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے فوکس کس پہ کیا تھا؟ گانے پہ فوکس کیا تھا، میوزک پہ فوکس کیا تھا. ایون رقص بھی ہوتا تھا. ہمارے کئی جو مذہبی جو ہمارے گروہ تھے، روحانیت جو، وہ رقص بھی کیا کرتے تھے والہانہ. تو ہم نے کیوں وہ اس وقت اپنا لیا؟ کیا اس وقت کے علماء کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ غیر فطری عمل ہے، غیر انسانی اور غیر اسلامک فعل ہے؟ اس وقت اپنا لیا آپ نے، لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو گانا سنانے کے لیے، کیونکہ یہاں کے لوگ میوزک سنتے تھے. تو آپ نے اچھی اچھی بندشیں بنائی جن میں اللہ رسول کا نام تھا، اور آپ نے اس کو ڈال کے لوگوں کو اپنے میوزک کی طرف راغب کیا. جیسے قوالی بھجن کی ایک قوم ہے، وہ مذہبی ہندو اپنا شلوکاز وغیرہ پڑھتے تھے. اس میں ہم نے کہا مسلمانوں کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. دین وی براٹ ان آر اون قوالی، اور ہم نے قوالی کے ذریعے وہی پیغام اللہ تعالیٰ کے شان میں، نبی اکرم کی شان میں بیان کرنا شروع کیا اور لوگوں کو مائل کیا. تو پولیٹیکل یوز ہم نے بہت کیا ہے آرٹس کا ان دا بگننگ، بٹ ناؤ پاکستان بننے کے بعد ہم نے ان چیزوں کو بالکل ختم کر دیا ہے. قوالی کا آپ نے ذکر کیا. قوالی بھی جو ہے وہ اتار چڑھاؤ کا شکار رہی روز اول سے. بڑا عروج بھی رہا، زوال بھی رہا. اب پھر ایک ریوائول ہوا قوالی کا، بلکہ اوور ریوائو ہوگی قوالی. اب ہر جگہ قوالی ہی قوالی ہے، مگر قوالی کہیں نہیں ہو رہی. کہ بڑی عید کی طرح نا وہ موٹر مکینک بھی کساب ہے اور درزی بھی کساب ہے. جی جی بالکل. تو کیا کلاسیکی موسیقی بھی جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے لوگ جڑنا شروع ہوئے ہیں، یا وہی مخصوص آڈینس ہے اس کی؟ دیکھیں جی، بات پتہ ہے کلاسیکی موسیقی پہ بھی بڑی بڑی ابتلاء اور بڑی بڑی افتاد آئی ہیں، لیکن یہ تو آج تک ختم نہیں. یہ تو ہو رہی ہے، کم ہو جاتی ہے. جیسے آپ نے فرمایا کہ قوالی کم ہو گئی پھر زیادہ ہو گئی. تو کلاسیکی علوم جو ہیں اٹس اے ریزروائر آف انفارمیشن اینڈ نالج. اور مجھے پتہ ہے ایک راگ، 2 راگ، 3 راگ، 5 راگ، 7 راگ، اس کو اسکیل میں دیکھو یار، اس کو وہ کیسے آتے ہیں انسان کے ذہن میں؟ اس کی کوئی نہ کوئی گراؤنڈ ہوتی ہے. وہ جو ڈائیورسٹی آف آرٹ ہے وہ تو آتی ہے اس سے. ہم میوزک کریں گے، راگوں کی جان بوجھ رکھیں گے، اس کے بعد ہم تالوں کا ہمیں پتہ ہوگا، تو ہم کریٹ کر سکتے ہیں کیا اس کا یہ میلڈی کریٹ کر سکتے ہیں، نئی سے نیا گانا بنا سکتے ہیں، نئی سے نئی غزل بنا سکتے ہیں. اور آج کے گانوں میں کیونکہ مناٹنی ہے، کیونکہ ہم آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ پرانے گانوں کو ہی لوگ لے کے ریسائیکل کر رہے ہیں، پرانی چیزوں کو ہی نیا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. نیا گانا بن نہیں رہا، کریشن نہیں ہو رہی. کریشن نہیں ہو رہی. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے آرٹ فارمز میں کلاسیکی کو کبھی بھی ختم ہوگا، بلکہ اس کی ضرورت ہمیشہ محسوس ہوتی رہے گی زیادہ سے زیادہ کرنے کی. اچھا سر، بینگ استاد تو میوزک آپ ٹیچ کرتے رہتے ہیں اور کر رہے ہیں. یہ کوئی ڈکشنری آپ نے انٹروڈیوس کروا دی ہے، یہ کیا ہے؟ الف بے تے سے یہ تو ذرا بتائیے. جی ہاں، یہ ایک پرانا آئیڈیا تھا میرا، کہ کیونکہ میں نے میوزک کے حلقے میں بہت زیادہ وقت گزارا ہے اور اساتذہ کے پاس بیٹھا ہوں، ان کے ساتھ بڑی منازل طے کی ہیں، کچھ سیکھا ہے ہم نے جو بھی ہم سیکھ سکے، ان کی باتیں سنی ہیں، ان کی عادات دیکھی ہیں، ان کے ایکسپریشنز دیکھے ہیں. تو کیونکہ اب وہ ایک بہت بڑا گیپ آ گیا ہے، وہ لوگ اس دنیا سے بہت سارے تو چلے گئے ہیں، بہت ہی کم رہ گئے ہیں اگر ہیں تو وہ چیزیں میں نے جو میرے ذہن میں ہیں، جو میں نے ان کے گفتگو میں سنی ان سے، وہ میں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ایک ضابطے میں لا کے اس کو بیان کر دیا جائے، تاکہ آنے والے وقتوں میں ان چیزوں کا لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ چیز ایسے بھی استعمال ہوتی ہے. اس میں نے وہ میم کی بولی نہیں ڈالی. اچھا. اس میں نے پیورٹینیکلی میں نے جو لفظ، مثلا چام لفظ بھی جو ہے، لچام،
یہ بھی ایک لفظ ہے، اب اس کو بھی بیان کیا ہے. اور آرٹسٹوں کے مختلف، کیونکہ آپس میں بیٹھ کر آرٹسٹ جس طرح سے ڈسکورس کرتے تھے مختلف چیزوں کے بارے میں، اور جگت پانی بھی ہوتا تھا، اور اس کو ایک دوسرے کو ٹچ کر بھی کرنی اور پھر لینی، وہ ساری چیزیں میں نے کوشش کی جو میری میموری میں تھی، وہ میں نے اس میں ڈالنے کی کوشش کی. تو وہ چل رہا ہے سلسلہ. ابھی میرا خیال ہے غین تک پہنچا. اس میں ہم راگ، اگر غین سے کوئی راگ آ گیا ہے تو راگ بھی بتائیں گے، اگر اس میں کوئی تال آ گیا ہے تو ہم تال بھی بتا دیتے ہیں. جو ہمارے نالج میں ہوتا ہے وہ ہم چیزیں ساری اس میں بیان کر دیتے ہیں. تو اس جس کو مرجر آف سو مینی تھنگ، بہت ساری چیزیں ہم نے اس میں اکٹھی کی ہیں کہ اس طریقے سے ان چیزوں کو اپروچ کیا جا سکتا ہے. تو وہ ایک ڈکشنری ہے، لوگوں نے بڑا اپریشیٹ کیا، جیسا کہ ماجا آپ نے بتایا. تو یہ ایک پروجیکٹ ابھی جاری ہے، ابھی اس کے الفاظ تو باقی. میم کو کیوں چھوڑا؟ میم آپ کو میٹھا نہیں لگی؟ نہیں، میم بالکل ٹھیک ہے. میم میں ہم نے جیسے ایک لفظ ہے ماشاء اللہ، ہماری موسیقی کا ایک خاص لفظ بن چکا ہے یہ، کسی کو داد دینے کے لیے. اور مروی یہ بھی ایک لفظ ہے، یہ بھی ہمارے ایکسپریشن کا حصہ ہے. میک ٹھیں، اب اس کو میک ٹھیں کہہ دیتے ہیں ٹھیک کو. تو وہ میم کی بولی تو ایک پوری ایک وہ لینگویج ہے نا، وہ ہم نے اس کو نہیں ٹچ کیا زیادہ. لیکن یہ ہے کہ میم کے ساتھ نارملی جو ورڈز استعمال ہو رہے ہیں وہ تو پھر پوری میم کی ڈکشنری بن جائے گی نا اگر آپ. ہاں جی تو وہ نہیں ہم نے کیا، تو وہ بھی اب کبھی کریں گے. لیکن یہ ہم نے زیادہ الفابیٹیکلی الف بے پے تے کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ ہم پنجابی ٹریڈیشن کو زیادہ ایکسپلور کر رہے ہیں، کیونکہ یہاں کا میوزک جو ہے وہ جس میں ہم رہے ہیں، جس میں جو ہو رہا ہے وہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اچھا سر، آخر میں چونکہ آپ استاد بھی ہیں، تو یہ آج کل بڑا ایک وہ زبان زد عام ہے، ہمارا ایک شو ہو رہا ہے پاکستان آئیڈل. ہر ایک تو بڑی دیر کے بعد اس طرح کا چلے شو ہوا جس سے کوئی نیا ٹیلنٹ ہنٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس طرح کی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے. مگر اس پہ کریٹیسزم بہت ہو رہا ہے کہ جی وہ لوگ زیادہ ججمنٹ پہ اعتراض کر رہے ہیں. استاد راحت فتح علی خان کو تو لوگ قبول کر رہے ہیں بالکل، ان کے حوالے سے زیادہ یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بول نہیں رہے، یا انہیں کوئی تگڑا اسکرپٹ نہیں دیا جا رہا، یا کوئی زیادہ تگڑی بات. لیکن چونکہ وہ تو گائک ہے، وہ تو گانا اچھا گائیں گے نا، بولنا ضروری نہیں ہے کہ وہ ہر اچھا گائک اچھا اسپیکر بھی ہو. تو اب آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ یعنی کہ کیا جو ہے وہ وہی نام آپ سمجھتے ہیں ہونے چاہیے اساتذہ میں، جیسے پہلے زیادہ ججمنٹ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کی برصغیر میں، بلکہ میں کہوں گا تو استاد غلام علی خان ادھر بھی جو ہے جتنے ہوئے انڈین آئیڈلس تو زی کے ساتھ، اور بڑا ٹیلنٹ وہ یہاں سے لے کے جاتے رہے. بالکل صحیح. تو ادھر بھی اس سے پہلے جو جیو نے کیے پروجیکٹ تو اس میں وہ ہوتے تھے، تو وہ کوئی تھوڑا سا دیکھیے جی، کانٹروورسیز تو ہوتی رہتی ہیں. جہاں تک اس آئیڈیا کا تعلق ہے، اٹس اے ویری، جس کو کہنا چاہیے امپورٹنٹ ٹو برنگ نیو ٹیلنٹ ان دا لائم لائٹ. یہ تو ایک بہت ہی اچھا کاز ہے، یہ تو میرا خیال ہوتے رہنا چاہیے، بلکہ مختلف چینلز کو کرنا چاہیے، سب کو کرنا چاہیے. جہاں تک ججز کے بارے میں اعتراضات جو ہیں وہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں، پہلے بھی کچھ ہمارے ایسے پروگرامز ہوئے جن میں کمپٹیشن میں اعتراض ہوتا رہا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ ججمنٹس جو ہے وہ اس میں اتنا ہمیں وہ اگر یہ کہیں کہ جی بہت خراب کیا ہے جی، یہ دیکھیں یہ کوئی بات ہے کوئی. اب ہمارے پاس ججز جو ہیں جتنے بھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیلیبریٹیز ہیں، کچھ کسی نہ کسی حوالے سے کوئی شوبز کے لوگ ہیں، اور اس میں کچھ لوگوں پہ اعتراض ہو رہا ہے کہ یار یہ کیوں ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آرگنائزرز کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ کوئی بڑے لوگ اگر اس میں انوالو کیے جا سکتے ہیں اور موسیقی سے وابستہ، ان کو کر لینا چاہیے. بالکل ٹھیک. تو 3 کی جگہ 4 بندے بیٹھ جائیں، 5 بیٹھ جائیں، کیا ہے. تو لیکن ان کی رائے کو شامل کرنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے، وہ بڑے لوگ ہیں. اور اگر شو میں بیز اور گلیمر کی ایک ہماری ضرورت ہے کہ جی بڑے نام شکلیں دیکھ کے لوگ آ جاتے ہیں تو پروگرامز بھی دیکھتے ہیں، تو آپ کر لیجئے، ان کو بھی بٹھا لیجئے ساتھ. لیکن بڑے لوگوں کی جو رائے اس کو فائق ہونا چاہیے، اس کو اہمیت دینی چاہیے، ان کو بٹھانا چاہیے. جیسے غلام علی خان صاحب کا ذکر کیا آپ نے، اور بہت سے ہمارے گائک ایسے ہیں. تو یہ کہ گفتگو ہمارے کیونکہ کم ہوتی ہے، ہمارے آرٹسٹ لوگ جو ہیں وہ زیادہ گانے کی طرف توجہ ہوتی ہے، تو وہ گفتگو ویسے بھی کم ہی کرتے ہیں.
اکثر میں نے دیکھا ہے. اچھا سر، میری رائے یہ ہے کہ میں نے یہ کچھ ججمنٹ جو ہے نا، میری نظر میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے بہت بڑی میوزک کے حوالے سے. میوزک بہت مشکل چیز ہوگی، کلاسیکل بہت ایک بڑی دنیا ہوگی. میں نے ابھی سیکھا ہے تھوڑا سا یاد سلامت میں، جو میری آبزرویشن ہے، آپ گوئیوں سے بڑے جج تو وہ سنوئیے ہیں، شاہنور والے، سیدپور والے، ٹکسالی والے. کئی بات. تو وہ پھر ججمنٹ تو پھر وہ بھی بہت اچھی کر لیتے ہیں. ہاں جی، تبھی اعتراضات ہوتے ہیں نا. ہاں، یہ کون ہے، کتوں آیا ہے، کیوں آیا ہے. اچھا، آپ کی چونکہ پیدائش گوال منڈی سے ہے، تو گوال منڈی جو ہے نواز شریف کا حلقہ رہا ہے ڈے فرسٹ سے. تو کبھی جو ہے وہ ان پولیٹیشنس کو اور بیوروکریٹس کو اور ہمارے جو ادارے کے لوگ ہیں، یہ بھی کبھی سنتے ہیں میوزک؟ ہاں، اتنا نہیں، لیکن اتفاق ہو جائے کبھی ان کو بیٹھنا پڑ جائے تو بیٹھ جاتے ہیں، نظر آ جاتے ہیں. اسپیشل کبھی؟ اسپیشلی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جس آرٹ فارم سے میں وابستہ ہوں اس کے لسنر جیسا آپ نے فرمایا کہ کم ہے. کلاسیکل اب لوگ نہیں سنتے کہ جی فلاں جی کسی کلاسیکل گوئی نہ سنتے ہیں. ہاں، بہت سارے پاکستان کے ریموٹ ایریاز میں بڑا انٹرسٹ ہے اس کے بارے میں، اور ضرورت بھی محسوس ہوتی ہے لوگوں کو کہ لائیو میوزک سنا جائے. لیکن ہمارے یہاں پہ اشرافیہ جو ہے وہ کم از کم میرا خیال ہے کہ ان کو سننا چاہیے، بیٹھنا چاہیے. مشرف صاحب کے دور میں ایک سلسلہ چلا تھا، لیکن وہ زیادہ دیر نہیں چل سکا. لیکن جو موجودہ آرٹسٹ ہیں ان کو بھی سننا چاہیے بلا کے، تاکہ انکریجمنٹ ہوتی ہے، آرٹ پریویل کرتا ہے. جس طرح پولیس میں، بیوروکریسی میں، فوج میں مختلف پوسٹنگز کے لیے کورسز ہوتے ہیں، بالکل، اور ان کو مختلف ایریاز میں پہلے سرو کرنا پڑتا ہے، ڈیوٹی دینی پڑتی ہے. تو اس طرح لازم ملزوم ہو جائے کہ 3 مہینے انہوں نے کلاسیکل بھی سنا یہ بہت ضروری ہے. اور پھر یہ پوسٹنگ ملے گی. اور ڈی آئی جی لاہور بننے سے پہلے آپ کو 3 ماہ میوزک جو ہے نا وہ سننا پڑے گا، کم از کم راگوں کے نام تو آپ کو یاد ہو. تو یہ انٹرویو میں ہو، یہ ہونا چاہیے کہ بھائی وہ باگیشری کا بتائیں، آپ جو ہے نا مالکوں کا بتائیں، استاد فہیم مظہر کی کوئی چیز ہمیں بتائیں. تو اس کے بعد میں نے دیکھا نا، میں نے ایک پروگرام کیا تھا فردوس گوش، ہاں جی، پی ٹی وی پہ 3 سال جب چلا وہ پروگرام. اس میں راگوں پہ 32 راگ میں ایگزیکٹلی بہت مقبول پروگرام ہوا تھا جی. تو اس میں ہم نے میوزک کے سارے جانرز کور کیے تھے. یعنی جانرز سے مراد ہے کہ اس میں ہم لکشن گیت ہوتا ہے جو انٹروڈکشن آف دا راگ، وہ سانگ جس میں سارے راگ کے فیچرز بیان کیے، اس سے ہم شروع کرتے تھے. وہ بچے گاتے تھے، ینگ بچے، اور اس کے بعد ہم اس کو لے جاتے تھے غزل، گیت، ٹھمری، دادرا، رقص جو کہ کتھک، اور اس میں بھی اس کے پیچھے بھی جو سمفنیز اور جو کمپوزیشنز ہوتی تھی وہ بھی راگ میں ہوتی تھیں. پھر ہم راگوں کی پینٹنگ بھی کرتے تھے. قوالی بھی اس کا حصہ تھا، راگ میں ہی قوالی ہوتی تھی. پھر اس میں بہت ساری اور چیزیں ایسی شامل ہوتی تھیں جس میں کہ ہم نے راگ کی پینٹنگ، جیسے میں نے بتایا کہ پہلے پرانے راگوں کی آپ کو پینٹنگز ملتی ہیں منییچر فارمز میں نا، اب بھی ملتی ہیں. تو وہ ہم نے بنوانی ایک آرٹسٹ کو بٹھا کے وہاں پہ، کہ اس کی طبیعت پہ راگ کا کیا اثر ہو رہا ہے، تو وہ پینٹ کرتا تھا پورا راگ. تو یہ اتنے سارے جانرز ہم ایک راگ میں تقریباً 8-7 آئٹمس کرتے تھے. اور اس میں بڑا لوگوں نے پسند بھی کیا. لیکن اس کے بعد پھر یہ پروگرام کنٹینیو نہیں رہ سکا، کیونکہ یہاں نہیں. اس کے بعد پھر یہ آخری پروگرام تھا سرکاری ٹی وی کا. اس کے بعد کلاسیکی موسیقی کا کوئی پروگرام نہیں ہوا اتنا بڑا. بالکل نہیں ہوا. اس سے پہلے گرانا رنگ تھا، یا چلیں رات کے غزل ہوتی تھی. لیکن یہ ہے کہ یہ ایک بڑا پروگرام تھا. ایسے پروگرام جو ہے نا وہ ہونے چاہیے. اب یہاں پہ کیونکہ 5 سال کی گورنمنٹ 2.5 سال نہیں نکالتی، ایسے ہی ہے. تو ایک ایسا پروگرام جو کہ ہمارا خیال تھا کہ ہم راگ کریں گے، 100 راگ کریں گے، ہمارا خیال تھا کہ ہم 101 راگ کر جائیں گے. بٹ گورنمنٹ چینج، پالیسی چینجز، ایوری تھنگ اسٹارٹ ٹو چینج ایز سون ایز. لوگ اپنی پسند کے لوگ لے آتے ہیں، اپنی پسند کے آئیڈیاز لے آتے ہیں. وہ نہیں دیکھتے کہ یہ اور یہی میرا خیال ہے کہ ہماری سیاست کا بھی عمل ہے. پرانا پروجیکٹ کوئی اچھا ہے اس کو بند کر کے اپنا شروع کر دیا. یہ نہیں دیکھ رہے اس میں فائدہ کس کا ہے. اسی طرح سے ہمارے آرٹ میں بھی ہے کہ بند کرو یار یہ پروگرام، ہم کچھ نیا کریں گے. دین آپ کے سامنے ہے کیا. اچھا سر، بڑی زبردست گفتگو تو جاری ہے، اور دل چاہ رہا ہے کہ یہ چلتا رہے سلسلہ.
لیکن کچھ میوزک جو ہے ہو جائے کچھ اگر آپ پیش کر دیں. کیوں نہیں. یہ میں فردوسی کو اس کے لیے بنایا تھا. میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں چھوٹا سا اس کا خاکہ. موہے رنگ دے رنگ رنگ دے موہے رنگ دے رنگ رنگ دے موہے رنگ دے رنگ رنگ دے پیر نے جام دی لیا رنگ دے رنگ دے موہے رنگ دے رنگ دے رنگ دے موہے رنگ دے رنگ دے رنگ دے موہے رنگ دے رنگ رنگ دے موہے رنگ دے رنگ رنگ دے پیر نے جام دین لیا رنگ دے رنگ رنگ دے رنگ دے رنگ دے موہے رنگ رنگ دے رنگ دے موہے رنگ دے رنگ تورے دور آئی خواجہ من مراد لائی خواجہ تورے دور آئی تورے دور آئی خواجہ من مراد لائی خواجہ بینتی کرت عرض کروں نجام الدین اولیاء رنگ دے رنگ رنگ دے موہے رنگ دے رنگ دے رنگ دے پیر نجام الدین اولیاء رنگ دگر دنی دنی رے گما پما پگا گما دنی دن 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 نی 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 دنی دا پما گا گا گما رے گرے دنی دنی رے دنی دنی رے دنی دنی رے رنگ دے رنگ دے مور واہ کیا بات.
घबराए रे सावन की रुत, आए रे सावन की रुत, सावन की रुत, जिया मोरा सावन की रुत, आए रे जिया मोरा घबराए रे सावन की। छोड़ गए मोहे साजन, छोड़ गए मोहे साजन, मैं तो हुई अभागन। छोड़ गए मोहे साजन, मैं तो हुई अभागन। कोई तो उसे मिला रे सावन की रुत, आए रे सावन की रुत, आए रे जिया मोरा जला, आए रे सावन की रुत, वाह वाह वाह, क्या बात है खान साहब। दस मैनू था जिते मेरा माहिए, कावे कावा की रहिए, कावा
لئیے کہندے نے سیانے جدوں کا کوٹھے بولدا بولدا کہندے نے سیانے جدوں کا کوٹھے بولدا ادوں ماہی آوندا یا خط آوے ڈھول دا نہ چن آیا تے نہ چٹھی اونے پائی ہے کاواں وے کاواں کی کاں لائے کاواں وے کاواں کی کاں لائے دس مینوں تھا جتھے میرا ماہی ہے کاواں وے کاواں کی کاں کیا بات. ناظرین، استاد فہیم اظہر جو ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہم نے کوشش کی آج میوزک کے ساتھ ساتھ ان کی جو نجی زندگی ہے، ان کا جو بچپن ہے، ان کا جو کیریئر ہے اور ابتدائی لائف، اس پر بھی ڈسکس کریں، جو شاید کم انٹرویوز میں آپ نے سنا ہوگا کہ فہیم اظہر صاحب نے وہ تمام جو پہلو ہیں وہ ڈسکلوز کیے ہوں. یہ بہت ہی خوبصورت ڈسکشن کا سلسلہ جاری ہے، اور آئندہ پروگرامز میں یہ جاری بھی رہے گا ان کے ساتھ. فہیم اظہر اور نعیم حنیف کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.